بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ شام بھی بہت خوفناک تھی۔ اس شام میرے اپنوں کے اصلی چہرے میرے سامنے آئے۔ سب کی غلطیوں پر سے پردہ ہٹا تھا۔ اس رات دل میں عجیب سی خواہش جاگی اور میں اپنی بہن کی طرف چلی گئی، مگر سامنے کے منظر نے مجھے پتھر کا کر دیا تھا۔ میرا نام فروا ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا سبزی فروش تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ وہ گھر میں رہ کر بچوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ مجھے دینی تعلیم سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے قرآن حفظ کیا، مگر جب میرا شوق میرا جنون بن گیا تب میں نے اماں سے کہہ کر ترجمہ اور تفسیر بھی کرنے لگی۔ میں دیندار بننا چاہتی تھی، اچھے اور برے، حق اور سچ، ٹھیک اور غلط میں فرق جاننا چاہتی تھی۔ میں نے ترجمہ تفسیر کرنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہم لوگ کتنی غفلت میں تھے۔ میں اکثر اپنے اماں ابا کو دین کے بارے میں بتاتی۔ میں اپنے آس پاس کے ہمسائے لوگوں کو بھی دین کی تعلیم دینا چاہتی تھی، مگر جو ان پڑھ ہوتا میرا مذاق اڑاتا یا مجھے برا بھلا کہنے لگتا۔ پہل تو میں کمزور پڑنے لگی تھی، مگر پھر میں نے خود میں ہمت جمع کی اور سوچ لیا کہ جہاں جو غلط ہوتا ہوا نظر آئے گا میں وہاں آواز ضرور اٹھاؤں گی اور کسی کو ظلم برداشت نہیں کرنے دوں گی۔ مگر اکثر اوقات ہم جس چیز سے بچتے ہیں ہمیں اسی چیز کے ذریعے امتحان دینے پڑتے ہیں۔ آزمائشیں ہم پر اسی چیز کے ذریعے سے آتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ غلط بات پھیلانے پر تو بڑی سمجھداری سے کام لیتا ہے، مگر کوئی عقل کی بات کہہ دے تو اس کا مذاق بنانے لگ جاتا ہے۔ سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک روز محلے میں عجیب سا شور مچ گیا۔ میں ابھی مدرسے سے آئی تھی جب محلے میں رش لگا دیکھا۔ ہماری ہمسائی پروین بیگم کے گھر پہلے تو کبھی اتنا رش نہ تھا۔ میں بھی ایک دم پریشان ہو گئی کہ خدا خیر کرے، اور پروین بیگم کے گھر کے پاس چلی گئی۔ گھر کے اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی کسی کو بے دردی سے مار رہا ہو۔ میں بہت حیران ہوئی اور جلدی سے پروین بیگم کے گھر کے اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب پروین بیگم کی بیٹی، جو بہت خوبصورت اور جوان تھی، پروین بیگم نے اسے رسیوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا، مگر وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کے پاس ایک عجیب و غریب پیر بابا کھڑا تھا جو پروین بیگم کی بیٹی شمائلہ پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ میں نے پروین بیگم سے پوچھا شمائلہ کو کیا ہوا ہے، تو پروین بیگم کہنے لگی کہ شمائلہ پہ سایہ ہو گیا ہے اور یہ شہر سے آئے پیر بابا ہے، بہت جانے مانے ہیں اور یہ ہر روحانی بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ میں نے غور سے پیر بابا کو دیکھا تو ان کا حلیہ بہت عجیب سا تھا۔ لال قمیض پر جگہ جگہ پیون لگے ہوئے تھے اور وہ پیر بابا کم اور فقیر زیادہ لگ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے پروین بیگم کی طرف دیکھا جو پڑھی لکھی خاتون تھی، مگر پھر بھی جاہلانہ حرکتوں پر بھروسہ کر رہی تھی۔ میں حیرت سے پروین بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کسی بھی غیر انسان پہ کیسے بھروسہ کر سکتی ہیں، مگر پروین بیگم کی تو جیسے آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا۔ میں نے جب پیر بابا سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور آپ کے استاد کون ہیں، تو پیر بابا حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے پیر بابا سے کہا کہ مجھے آیت الکرسی سنائے۔ پیر بابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور ان کا پورا وجود کانپنے لگا اور کہنے لگے کہ میرے کام میں دخل اندازی مت دو۔ میں اسی وقت سمجھ گئی کہ یہ کوئی بہانے کر رہا ہے۔ میں نے پروین بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی تو خود سورۃ الرحمن پڑھ کر اپنی بیٹی پر دم کریں، مگر پروین بیگم کو میری باتیں بے وقوفانہ لگ رہی تھی۔ ان کے مطابق وہ پیر بابا زیادہ سمجھدار تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی، مگر مجھے اس بچی پہ ترس آ رہا تھا جو ایک جاہل انسان کے ہاتھ چڑھ گئی تھی۔ محلے میں اب میرے بارے میں کئی باتیں ہونا شروع ہو گئیں، کوئی مجھے صحیح کہتا تو کوئی مجھے غلط، مگر میرا ایک ہی رجحان تھا کہ کسی بھی طرح غلط کا ساتھ نہیں دینا۔ جب یہ بات میرے ابا کو پتہ چلی تو ابا مجھ سے خفا ہونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے ابھی اسی محلے میں رہنا ہے، یہاں ہمیں رہنے کے قابل چھوڑ جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہاری شادی کے بعد ہمارا بھی یہاں رہنا مشکل ہو جائے۔ میں اپنے ابا کو سمجھاتی کہ ابا کب تک غلط کا ساتھ دیں گے، کبھی تو حقیقت کا ساتھ دیں اور سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں۔ یہ دنیا ہے، یہاں سے کسی نے آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں دینا۔ مگر ابا میری کوئی بات نہ سنتے اور کہنے لگے کہ اب میں تمہاری جلد سے جلد شادی کر دینا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ تم کوئی نیا کام دکھاؤ۔ اور اماں کو غصہ ہونے لگے کہ میں تمہیں منع کرتا تھا کہ اس کو گھر سے باہر مت نکالو، جب سے یہ گھر سے باہر نکلنے لگی ہے تب سے دوسرے لوگوں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتی ہے، پورا محلہ اس پہ تھو تھو کرتا ہے، بہتر ہے کہ اس کو اب گھر پہ ہی رکھو۔ اب تو اماں کی بھی بس ہو گئی تھی،
میری خاطر ابا سے لڑ لڑ کے وہ بھی تک چکی تھی، اسی لیے ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی جب تک تمہاری شادی نہ کر دوں تب تک گھر پہ ہی رہو۔ میں اماں اور ابا کے افسوس کرنے لگی، مگر ان کی مجبوری سمجھتے ہوئے میں خاموشی سے گھر بیٹھ گئی۔ میں جان گئی تھی کہ میں جتنی مرضی ضد کر لوں مگر ابا مجھے اب کہیں جانے نہیں دیں گے، مگر میں نے گھر پہ اپنی تعلیم جاری رکھی تاکہ میں پھر سے دنیا کے بہکاوے میں آ کر غفلت میں نہ ڈوب جاؤں۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ مہینہ پر لگا کر گزر چکا تھا، پورے 1 مہینے سے میں گھر پہ بیٹھی تھی۔ رات کا وقت تھا، سب سو چکے تھے، میں بھی سونے کے لیے لیٹی تھی کہ اچانک گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ میں ایک دم گھبرا گئی کیونکہ آدھی رات کا وقت تھا اور سب سو رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور کمرے سے نکلی کہ اتنی دیر میں ابا اور اماں بھی کمرے سے نکل آئے۔ میں نے پریشانی سے ابا کی طرف دیکھا، ابا نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے وہاں ہی رکنے کو کہا اور خود دروازے کی طرف چل پڑے۔ میں نے ابا کو روکنے کی کوشش کی اس خیال سے کہ نہ جانے اس وقت کون ہے، مگر جیسے ہی ابا نے دروازہ کھولا میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ پروین بیگم روتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئیں اور اماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ کاش میں تیری بیٹی کی بات مان لیتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں تو برباد ہو گئی ہوں، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ وہ پیر بابا ڈھونگی تھا، اس نے میری بیٹی کی عزت خراب کر دی اور مجھے یہی کہتا رہا کہ اس پر سایہ ہے، جبکہ وہ تو اس پیر بابا کے ظلم پر روتی رہتی تھی۔ مگر مجھے سمجھ ہی نہ آئی، کاش میں سمجھداری سے کام لیتی اور اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت ادا کرتی۔ پروین بیگم میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگیں اور کہنے لگیں بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات پہ یقین نہیں کیا، تم سچ کہہ رہی تھی اور ہمارا بھلا چاہتی تھی۔ اگر اس روز میں نے تمہاری بات پہ یقین کر لیا ہوتا تو شاید آج میری بیٹی اس تکلیف میں نہ ہوتی۔ میں نے پروین بیگم کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو بس آزمائش ہے اللہ کی طرف سے دی گئی، وہ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے، اللہ نے اس پہ آزمائش ڈالی ہے تو وہی ڈالے گا۔ مگر پروین بیگم بین ڈالنے لگی اور کہنے لگی کہ اب میری بیٹی سے شادی کون کرے گا، پورا محلہ میری بیٹی کو بدکردار کہے گا اور اس پر تھو تھو کرے گا، میں یہ بدنامی جھیل نہیں پاؤں گی۔ میں نے پروین بیگم سے کہا کہ آپ اللہ کی آزمائش سے مایوس نہ ہوں، ہر وقت اس کا ذکر کرتی رہا کریں، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے گا۔ پروین بیگم تو اپنے گھر جا چکی تھی، مگر میں وہ ساری رات سو نہ پائی۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تھا، مگر ابھی شاید قیامت ٹوٹنی باقی تھی۔ اگلے روز صبح سویرے ہی گلی میں عجیب ماجرا تھا۔ میں چھت پہ کھڑے کپڑے سکھانے گئی تھی کہ میری پڑوسن اپنی چھت پر کھڑے آپس میں بات چیت کر رہی تھی، میں بھی ان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ نہ جانے کس کی مرگ کی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے جب پوچھا کہ کون مر گیا ہے تو کہنے لگی پروین بیگم کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ میں تو اپنی پڑوسن کی باتیں سن کر حیران رہ گئی، میرے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ میں کامتے وجود کے ساتھ جلدی سے نیچے آئی اور اماں کو سب بتا دیا، مگر اماں کو بھی میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو اب تک اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں سن کے آئی ہوں خواہ وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ میں نے اماں سے کہا کہ جلد سے جلد پروین بیگم کے گھر جائیں، پتہ کریں کیا حقیقت ہے۔ میری اماں جب پروین بیگم کے گھر سے لوٹیں تو ان کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں اور کہنے لگیں کہ پروین بیگم کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ میں تو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کے بیٹھ گئی تھی، نہ جانے ایسی اور کتنی لڑکیاں تباہ ہونی تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کاش آپ اس وقت مجھے گھر پہ نہ روکتیں تو شاید آج میں شمائلہ کے لیے کچھ کر سکتی۔ میری اماں بھی شرمندہ ہوتے ہوئے نظر چراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگیں، مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ تھا، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ میرے ابا کو جب یہ علم ہوا تو ابا میرے لیے اور ڈر گئے اور کہنے لگے کہ جو غلطی شمائلہ نے کی ہے وہ غلطی تم کبھی مت کرنا۔ اب تو ابا اور تیزی سے میرا رشتہ دیکھنے لگے تھے، روز کوئی نہ کوئی لڑکے والے مجھے دیکھنے کے لیے گھر پر آتے، مگر کسی کو میں پسند نہ آتی تو کوئی ہمیں پسند نہ آتا۔ اب تو میری عمر گزرتی جا رہی تھی۔ ایک روز ابا نے کہا اب جو اچھا رشتہ ملا بے شک وہ چھوٹے گھر کے ہوئے، میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں بھی خاموش رہی کہ جہاں اماں ابا بہتر سمجھیں گے وہیں شادی ہو جائے گی۔ کچھ روز گزرے تو ایک رشتہ آیا، مگر لڑکا گورکن تھا اور قبریں بناتا تھا۔ ابا کو لڑکا بہت پسند آیا تھا، مگر میں اس کا پیشہ سن کر حیران رہ گئی تھی، لیکن میں نے ابا کے آگے کوئی بات نہ کی۔ اماں نے ابا کو منع کرنا چاہا تو ابا نے اماں کو خاموش کروا دیا اور کہنے لگے کہ جہاں میں چاہوں گا اس کی شادی وہیں ہوگی۔ میں کمرے میں خود کو بند کر کے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک دم سوچنے لگی کہ اگر گورکن ہے تو کیا ہوا، کم از کم دین سے تو جڑا ہے، جو ہر روز نہ جانے کتنی قبریں بناتا ہوگا، یقیناً اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو وہ قبریں بناتے وقت بھول جاتا ہوگا۔
میری چھوٹی بہن جو بہت چالاک تھی اور اماں ابا اسے عقل مند سمجھتی تھی، میرے رشتے کا سن کر کہکہے لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اب تم میں قبر کھودنے والے کے ساتھ رہو گی۔ مگر میری ذات پہ تو فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ دن تو پر لگا کر اڑ گئے تھے اور اب وہ وقت آ گیا تھا جب مجھے رخصت ہو کر اپنے پیا کے ساتھ جانا تھا۔ نکاح کا وقت آیا تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہن کی بات میرے دماغ میں چلنے لگی کہ کیا اب میں ایک قبر کھودنے والے کے ساتھ زندگی گزاروں گی، لیکن میں نے اپنے دماغ کو جھٹک دیا اور نکاح کر لیا، اور کچھ دیر میں اپنے خاوند کے ساتھ اپنے سسرال آ گئی۔ اور سسرال کم تھا، ایک جھونپڑی نما گھر تھا جس میں میرا شوہر اور بس میں رہتے تھے۔ دیواروں پہ جگہ جگہ عجیب و غریب بتوں کی تصویریں لگی تھیں۔ ایک طرف چولہا پڑا تھا تو دوسری طرف سبزیاں بکھری پڑی تھیں۔ دلہن کا جوڑا پہنی حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرا شوہر آیا۔ یہ بہت عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پہ عجیب عجیب داغ تھے اور لمبے گھنے بال کندھے پہ چھوڑے ہوئے تھے۔ اس جھونپڑی نما گھر میں صرف 2 کمرے تھے، ایک جس میں میرا ساز و سامان موجود تھا اور دوسرا جس کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ سامان کی تعداد زیادہ ہے، خدا را دروازہ بھی کھول دو تاکہ میں کچھ سامان اندر رکھ سکوں، مگر میرے شوہر نے کہا کہ یہ میرے کام کا کمرہ ہے، یہاں تم نہیں جا سکتی۔ میں حیران ہوئی اور اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ آپ تو گورکن ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ کا اور کیا کام ہے؟ مگر اس نے مجھے بہلا کر ٹال دیا۔ میں نے بھی زیادہ بحث نہ کی اور کپڑے تبدیل کرتے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ میں صبح اٹھتے ہی گھر کی صفائی کرتی اور پھر کھانا بناتی۔ سب بالکل بہترین چل رہا تھا، مگر ایک روز وہ ہوا جس نے میری دنیا ہی بدل دی، میرا سکون چھین لیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت میں پورے گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ جب اچانک اس بند کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی، مگر کچھ دیر بعد اپنا وہم سمجھ کر بھول گئی، اور پھر یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ میرے گھر کے بالکل سامنے قبرستان تھا جہاں پر ہر دوسرے روز ایک نئی قبر بنتی جا رہی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ اب میرے شوہر کو اس بات سے خوف محسوس نہیں ہوتا کہ جب وہ قبر کی گہرائی تک ہوتا ہے اور اس میں ہر روز ایک مردہ دفن ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اتنا سوچتے ہی میرے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا اور میں اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اپنے کاموں پہ لگ گئی۔ کچھ روز گزرے کہ پھر سے اس بند دروازے کے پیچھے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے وہاں کوئی موجود ہے، مگر یہ بات بالکل صاف تھی، ان میں ایک عورت کی اور ایک مرد کی آواز تھی۔ میں خاموشی سے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور کان کمرے کے دروازے پر لگا لیے، مگر اندر سے نہ جانے کون سے راز و نیاز ہو رہے تھے۔ کچھ دیر گزری کہ میرا شوہر گھر پر آیا اور اس کے کپڑوں پر بہت مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے ابھی کسی کی قبر کھود کر آیا ہو، مگر کچھ دیر پہلے تو قبرستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میرا خاوند گورکن تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے بولا کہ آپ کے گھر میں سایہ ہے، مگر میرا شوہر کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس اس دروازے کے پاس نہیں جانا اور نہ کبھی اس کو کھولنے کی حماقت کرنا۔ مجھے تجسس ہونے لگا، آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں کمرے کے اندر جا کر ضرور دیکھوں گی۔ میری ساس جو ایک کمرے میں ہی رہتی تھیں، وہ میری ہر حرکت کو دیکھتی رہتی۔ ایک روز میں نے ساس سے پوچھا کہ اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو آپ کا بیٹا مجھے یہاں جانے سے منع کرتا ہے، تو میری ساس اس طرح خاموش رہیں اور مجھے غور سے دیکھنے لگیں اور پھر ہلکی سی آواز میں بولیں کہ تو کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔ میری ساس کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی، مجھے ایسے لگا جیسے مجھے بد دعا دے رہی ہیں، مگر میں تو ان کی خدمت کرتی تھی، نہ جانے اس نے ایسا کیوں بولا، مگر میری تو روح کام گئی۔ میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے سب بتا دیا اور کہا تمہاری اماں چاہتی ہی نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہو، مگر شوہر میری بات پہ نظریں چرانے لگا۔ میں نے شوہر کا چہرہ جب اپنی طرف کیا تو وہ کہنے لگا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اماں بوڑھی ہو گئی ہیں، اسی لیے انہیں سمجھ نہیں آتی۔ کچھ روز گزرے کہ پھر سے کمرے سے ایسی ہی آوازیں آنے لگیں، مگر اب میں نے آہستہ سے پہلے سے دروازہ کا تالا توڑ چکی تھی اور اسے کھولا تو دیکھا اندر ایک میت پڑی ہوئی تھی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میرا شوہر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اچانک سے باہر سے دروازہ کھلا اور ایک عورت منہ کو چھپائے کمرے میں داخل ہوئی، اور جیسے ہی اس نے چہرے سے پردہ ہٹایا، سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن ہی تھی۔ میرا شوہر ایک روز پہلے ہی مردے کی قبر کھود دیتا تھا، لیکن میت کو قبر میں دفنانے سے پہلے ہمیشہ ایک رات کے لیے لاش گھر میں رکھتا۔ اسی رات میری بہن بھی گھر آ جاتی اور شوہر کے ساتھ پوری رات میت کے پاس بیٹھی رہتی۔
یہ سب میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ دونوں کرتے کیا ہیں۔ ایک ہفتہ ایسی بات کو گزر گیا کہ اچانک میری ساس کی حالت بہت خراب ہو گئی اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب میری ساس فوت ہوئی تو میں نے کفن کے اندر خفیہ کیمرہ لگا دیا۔ اگلے روز جب میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا تو میں جھٹ سے کمرے میں گئی اور وہاں پڑی لاش میں سے کیمرہ نکال لائی۔ کفن سے کیمرہ نکال کر ویڈیو دیکھی تو دل دہل گیا اور فوراً اس گھر سے بھاگی، کیونکہ میرا شوہر اور میری بہن پوری رات میت کو پاس رکھ کر لوگوں پر خوف طاری کرتے تھے، ڈھونگی کالا جادو کرتے تھے، اور یہ سب کر کے میرا شوہر اور بہن پیسے کماتے تھے۔ میں جو ہمیشہ غلط اور درست کے درمیان فرق کرتی رہی تھی، آج اپنا شوہر ہی اس غلط راہ پر گامزن تھا۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے میکے آ گئی اور اپنی اماں سے کہنے لگی کہ مجھے کسی صورت اب واپس شوہر کے پاس نہیں جانا، مگر میری اماں مجھے پیار سے سمجھانے لگی۔ میں نے جب اماں کو حقیقت بتائی تو اماں بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تو میری بہن نے اس سے شادی کر لی۔ میرے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، ایک ایسا انسان جو برائی سے دور بھاگتا ہو۔ میں وہ عورت تھی جس نے کبھی نماز قضا نہیں کی تھی، مگر آج بھی جب وہ وقت یاد کروں کہ میں ایک ایسے شخص کی بیوی تھی جو کالا جادو کرتا تھا تو خود سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ کوئی بھی اچھا انسان کبھی بھی برائی کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، اور جب آپ حقیقت پر ہوں اور مقابل آپ کی باتوں کو سمجھنے کی جگہ آپ کا مذاق اڑائے تو زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ ایک روز میری بہن گھر آئی اور آ کر کہنے لگی، تم نے اپنے شوہر پر ظلم کیا ہے، وہ بے قصور تھا، تم نے اس کو سمجھے بغیر اس سے دور ہو کر خود پر بھی اتنا ہی ظلم کیا ہے۔ میں اپنی بہن کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ جب میری بہن نے کہا کہ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم نے تمہارا وہاں گرا ہوا کیمرہ دیکھا تھا جس سے تم نے یہ ویڈیو بنائی گئی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ اگر حقیقت یہ نہیں جو میں نے دیکھی تو حقیقت کیا تھی؟ میری بہن تنزیہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ وہ تمہارا شوہر تو بہت نیک شریف انسان ہے، وہ دوسروں کی میتوں کی بے حرمتی ہونے سے بچا لیتا ہے۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو کہنے لگی کہ کافی عرصے سے ایک گروہ تازہ قبر کو کھود کر اس میں سے میت کو نکال لیتا ہے اور پھر اس کے اعضاء جسم سے جدا کر کے ان کو ہسپتالوں میں بھیج دیتا ہے۔ ہم میت کو ایک رات اپنے پاس اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اس کے اعضاء نکارہ ہو جائیں، تاکہ کوئی بھی شخص مرے ہوئے انسان کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ میں نے حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، ایک روز میں تم سے ملنے گھر آئی تھی، مگر میں اسی کمرے میں چلی گئی جہاں میت پڑی تھی۔ میں نے جب بہنوئی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ویسے ہی یہاں رکھی ہے، مگر جب حقیقت جانی تو مجھے فخر ہوا کہ میری بہن کو اتنا نیک دل انسان ملا ہے۔ مجھے اپنی بہن کی باتوں پہ حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ جادو والی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ تو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارا پلان تھا، ورنہ ہم صرف اس میت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس نیک کام میں نے بھی اسی لیے حصہ ڈالا کیونکہ میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میری بہن اتنا کہہ کر اپنے شوہر کے پاس واپس چلی گئی اور میں اپنے سابقہ شوہر کی یاد میں تڑپنے لگی۔ اکثر اوقات انسان کو خود پسندی لے ڈوبتی ہے۔ میں ہمیشہ خود کو ٹھیک اور دوسروں کو غلط سمجھتی تھی، مگر آج مجھے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میری بہن میرے سابقہ شوہر کے ساتھ راج کر رہی تھی، میرے دل کو قرار نہ آتا تھا۔ ایک روز میری بہن پھر سے ہمیں ملنے آئی اور میرے ہاتھ میں بہت سے پیسے تھما گئی اور کہنے لگی، یہ تمہارے شوہر نے تمہارا حق مہر بھیجا ہے جو اس وقت تمہیں دے نہ سکا تھا۔ میں نے اپنے حق مہر کی رقم دیکھی، وہ بہت زیادہ تھی اور یہ میرا حق تھا، اس لیے میں واپس بھی نہ کر سکی۔ حق مہر مجھے اسی لیے مل گیا کیونکہ مجھے میرے شوہر کی طرف سے طلاق ملی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میں نے اپنے شوہر کو مجبور کر دیا کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ وہ کتنا بے بس تھا، اس کے چہرے پہ کتنی بے بسی تھی۔ میں اس حق مہر کو آنکھوں سے لگایا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ میں نے اسی حق مہر کی رقم سے ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولا جہاں بچے اور بچیوں کو تعلیم دینے لگی۔ بچیوں کو سب سے پہلے شوہر کی اہمیت اور سچ بولنے کی حقیقت بتائی، انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کے طریقہ کار بتائے۔ میں نے خود کو مدرسے کی حدود تک قید کر لیا تھا، خود بھی رب کے حضور سجدے میں گری رہتی تھی۔ میں نے ساری زندگی حق سچ کا ساتھ دے کر اپنے بے قصور شوہر کا بہت دل دکھایا تھا۔ ہم انسان ہیں، گناہوں کا پتلا ہیں، جتنی مرضی اچھائی ہم میں بھر جائے مگر کہیں نہ کہیں گناہ ضرور کر دیتے ہیں۔ اور اگر ایسا کہا جائے کہ ایک نیک دل انسان گناہ نہیں کر سکتا تو یہ بات محض جھوٹ یا دکھاوے پر مبنی ہوگی، کیونکہ اشرف المخلوقات سے غلطی نہ ہو ایسا ممکن نہیں۔ غلطیاں کرنا غلط بات نہیں، اس غلطی پہ ڈٹے رہنا۔
इंसान की हमाकत है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।